الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج ماہانہ 11ویں شریف اور ماہانہ درس قرآن ہے، اسی سلسلے میں سارے احباب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 65 اور 66۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، لَهُمْ انہیں، کونوا ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر جو اپنے انعامات و احسانات کیے ان کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے اولاد یعقوب میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد بے شمار احسانات کو بیان فرمایا۔ اب یہاں سے ان کی ذلت و رسوائی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کی، تو پھر اللہ کریم کا ان کے اوپر کس طرح عذاب آیا اور اس کا کیا سلسلہ بنا، یہاں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ انہی سے قرآن مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے جو موجودہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر موجود تھے، کہ تمہیں اس بارے میں علم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ اس قدر مشہور و معروف تھا کہ یہود کو اس سے پوری طرح واقفیت حاصل تھی، اسی لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر
تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی ان سے پوچھو۔ چونکہ انہیں پتا تھا اس لیے فرمایا نبی ان سے پوچھو عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے پر تھی۔ اے نبی ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن میں۔ اب زیادتی کیا تھی کہ یہود کو عبادت کے لیے جمعے کا دن پیش کیا گیا کہ اس دن کے اندر تم نے خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام تم نے نہیں کرنا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، جمعے کا دن نہیں چاہیے۔ اب ہفتے کا دن کیوں انہوں نے مانگا، اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے بعض یہ نظریات رکھتے تھے، بعض کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، اس لیے ہم بھی 7ویں دن آرام کریں گے، 6 دن کام کریں گے اور 7ویں دن آرام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن دے دو۔ جب ہفتے کا دن ان کو دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس دن کے اندر تم نے کاروبار نہیں کرنا، باقی 6 دنوں کے اندر کام کرتے رہو اور ہفتے کے دن تم نے کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو ہفتے کا دن پھر ان کے لیے مختص کیا گیا۔ ان کے اندر بھی اس دن کی پھر تعظیم شروع ہو گئی، اس کی تعظیم کرنے لگے، حتیٰ کہ کچھ بستیاں جو تھی ان کی وہ دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ اب بستیوں کے نام کے حوالے سے بھی مفسرین کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایلا بھی نام بیان کیا گیا ہے، زیادہ تر جس پر اتفاق ہے وہ ایلا کی بستی تھی۔ دریا کے کنارے پر ان کی بستی تھی اور یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ ہفتے کے دن ایک ہیلا کر کے مچھلیوں کا شکار کرتے۔ ہوتا کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس جب تأتیہم، آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم، جس دن ہفتہ ہوتا تھا یا جس دن ہفتہ کرتے تھے، شرعن، اچھل اچھل کر، ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن نہیں ہفتہ کرتے تھے، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس۔ ہفتے والے دن جس دن مچھلیاں مانا تھی ان کو کہ تم پکڑ نہیں سکتے، اسی دن مچھلیاں اچھل اچھل کر آتی، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا باقی دنوں میں مچھلیاں ان کے پاس آتی ہی نہیں تھی۔ یہاں پر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کذالک، اسی طرح نبلوہم، آزمایا ہم نے انہیں، بما کانوا یفسقون، باسباب کے تھے نافرمانیاں کرتے۔ فرمایا ایسا اس لیے تھا کہ ان کی آزمائش کی جا رہی تھی کہ آیا اپنے نظریے کے اوپر جمے رہتے ہیں یا اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی انسان کی آزمائش ان چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے جو انسان کو مانا ہوتی ہیں، وہی انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ آیا یہ اپنی آزمائش پر پورا بھی اترتا ہے یا انہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ باقی دنوں میں نہ آتی، ہفتے والے دن مچھلیاں آتی، تو پھر انہوں نے کون سا طریقہ شروع کر دیا؟ 2 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ جمعے والے دن شام کو یہ جال لگا کر آ جاتے
اور ہفتے والے دن مچھلیاں جب اچھلتی اور کودتی تو اس جال کے اندر پھنس جاتی. ہفتے والے دن مچھلیاں اس کے اندر چلی جاتی، رہنے دیتے اسی طرح ان کو. اتوار والے دن صبح جا کر وہ جال نکال لیتے. ایک طریقہ یہ لکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دریا سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے گڑھے کھودے ہوئے تھے کہ مچھلیاں جو تھی نالیوں سے گزرتے ہوئے جب گڑھوں میں گر جاتی تو پھر واپس تو نہیں جا سکتی تھی. تو یہ جمعے کو ایسا کرتے تھے اور اتوار کو جا کر نکال دیتے تھے. اب یہ کام ان کا تھا. 3 طرح کے وہاں پر گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا کہ اس طرح کا ہیلا نہ کرو، یہ گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے تو تم ایسے نہ کرو. ایک گروہ یہ تھا ان کو منع کرنے والا. ایک گروہ وہ تھا جو نہ تو منع کرتا تھا اور نہ خود مچھلیاں پکڑتا تھا. اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو یہ کام کرنے والا تھا. اب جو منع کرنے والے تھے ان سے نہ منع کرنے والے کہنے لگے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے منہم ان میں سے لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم واعظ کرتے ہو، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اس قوم کو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. وہ جب ان کو منع کرتے کہ یہ برائی نہ کرو، یہ غلط کام ہے، تم ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، وہ ان کو منع کرتے تو کچھ انہی میں سے لوگ وہ کہتے کہ ان کو کیوں منع کرتے ہو، ان کو رہنے دو، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کو تقریریں نہ کرو، ان کو واعظ و نصیحت نہ کرو، ان کو تبلیغ و ارشاد نہ کرو، رہنے دو ان کو اسی طرح. او معذبہم عذابا شدیدا، یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت عذاب، اللہ ان کو سخت عذاب دے گا. جو منع کرنے والے تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالو، کہا معذرتن الی ربکم، عذر پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کے پاس، ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دو، تو ہم ان کو برائی سے منع کر رہے ہیں تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ سے ہم یہ عرض کر سکیں کہ یا اللہ تعالی ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی تھی، ان کو منع کیا تھا کہ ایسا کام نہ کرو، اس لیے ہم ان کو منع کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہمیں بھی اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ تقریریں کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں اس کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کم از کم اتنا تو عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ جو تیرا پیغام تھا وہ ہم نے پہنچا دیا تھا، ہمارا کام آپ کو بیان کر دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے، فذکر، اے محبوب آپ نصیحت کر دو، آپ ان کو نصیحت کر دو، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے کہ جبراً ان سے یہ کام کروائیں، آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا. تو یہی کام ایک مبلغ کا بھی ہے کہ وہ احسن انداز میں جو پیغام خداوندی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. آگے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہے. تو اس طرح کا کہنا کہ تقریر تو ہو رہی ہے لوگ عمل نہیں کرتے تو اس کا کیا فائدہ ہے، تو کم از کم جو بیان کرنے والا ہے وہ خود اگر اس پر عمل پیرا ہو گیا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، کیوں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر ہم بہترین امت رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہمیں برائی نظر آئے وہاں ہم برائی سے منع کریں، اور جہاں نیکی کا حکم دینے کی ضرورت پڑے تو وہاں نیکی کی ترغیب کریں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر امر بالمعروف ہوتا ہے کہ ہم نماز کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، روزے کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، اسی طرح حج کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، صدقے کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہتے ہیں، لیکن برائی سے منع یہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کہیں گے کہ شراب نہیں پیو تو ہو سکتا ہے ہمارے خاندان کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہوں جو شراب پیتے ہوں، تو سوچ آئے گی کہ میں نے یہ کہا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کہے گا اس نے مجھ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ زناکاری سے منع کیا جائے تو ایسا بھی سلسلہ ہے، اسی طرح چوری سے منع کیا جائے، بے حیائی سے منع کیا جائے تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان برائی ختم کرے گا، پھر اچھائی پر چلے گا تو پھر اس کا اچھا کام بھی اچھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دھوکے سے، رشوت سے، چوری سے مال لا رہا ہے تو پھر اس کی نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس کے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے چوری چھوڑ، گناہ چھوڑ، شرک چھوڑ، پھر تو نماز پڑھ، اچھے اعمال کر، پھر جا کر وہ عمل تیرا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ جتنا اس کے پاس علم ہے، اگر اس کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہو، ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے کہے، اور زبان سے بھی اگر نہیں کہہ سکتا تو دل کے اندر اس کو برا تو جانے کہ یہ برا فعل ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے ان کو اس لیے تبلیغ کی تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو بیان کر دیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ یتقون، بچیں۔ اب انہوں نے بچنے کی تو کوشش نہیں کی، انہوں نے بھی آگے سے کہا چھوڑو تم، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم شکار کرتے ہیں، ہم کون سا ہفتے کے دن کرتے ہیں، ہم تو جمعے والے دن جال لگاتے ہیں اور اتوار والے دن نکال لیتے ہیں۔ جب وہ باز نہ آئے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا، پس جب بھلا دیا انہوں نے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو ان کو اللہ کا حکم بیان کیا گیا تھا کہ ایسا نہ کرو، تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا، انجینا الذین، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو اس برائی سے منع کرتے تھے، جو ان کو منع کیا کرتے تھے کہ مچھلیاں نہ پکڑو، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے ان کو ہم نے پکڑا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کے سبب، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ہم نے انہیں سخت عذاب کے ساتھ پکڑا۔ اب سخت عذاب کیا تھا وہ آگے بیان ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے والوں اور نہ پکڑنے والوں کو ہلاک کر دیا؟ ایک گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک وہ گروہ تھا جو پکڑتا نہیں تھا اور نہ ہی ان کو منع کرتا تھا۔ آیا ان دونوں کو ہلاک کر دیا اور منع کرنے والوں کو بچا لیا، ان کو نجات دی؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت اکرمہ نے آپ سے جب ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آگے سے سکوت کیا، خاموشی اختیار کی،
کہ یہ جو گروہ ہے تیسرا گروہ، اس کا ذکر قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ نے ظالموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ نے عذاب سے پکڑا، اور جو منع کرنے والے تھے ان کو نجات دی، اور جو تیسرا گروہ تھا نہ پکڑتا تھا اور نہ منع کرتا تھا اس کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا اللہ نے یہاں پر بیان نہیں کیا، اس لیے خاموشی اختیار کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ ان کو بھی عذاب دیا گیا۔ اور پھر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا رجوع ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے پہلا جو قول تھا خاموشی والا اس کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ ان کے بارے میں سکوت ہی اختیار کیا جائے کہ آیا یہ بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوئے یا ان کو چھوڑ دیا گیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پس جب وہ حد سے بڑھ گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا کہا ہم نے لہم انہیں، کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین، بندر ذلیل۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ عذاب آیا اور پھر وہ بندر بن گئے، بندر کی طرح ان کی شکلیں ہو گئی۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے اور 3 دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر احادیث موجود ہیں کہ اس طرح جس بھی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ ان کی شکلیں تبدیل کی گئی، وہ 3 دن زندہ رہنے کے بعد فوت ہو جاتے رہے، مر گئے، تباہ ہو گئے۔ اب جب یہ بندر بن گئے تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی بندر کی شکل میں تبدیل ہوا تو دیکھنے والا اسے پہچان سکتا تھا کہ یہ فلاں ہے جو بندر بنا ہوا ہے۔ اب جو منع کرنے والے تھے انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے دیوار ڈال دی تھی، ان کو الگ کر دیا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم پر بھی نحوست طاری ہو جائے۔ تو جب ان کی بستی سے آوازیں نہ آئی تو دیوار سے دیکھا تو سارے بندر بنے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اب رونے کیا فائدہ، 3 دن کے بعد یہ تباہ ہو گئے تھے۔ یہ آج جو بندر ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ بندر ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ نسلاً ہی بندر جو چلے آ رہے ہیں شروع سے، یہ وہ بندر ہیں، وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ایک اور مقام پر قرآن میں آتا ہے اللہ نے ان میں سے بندر بھی بنائے، خنزیر بھی بنائے اور طاغوت کے بندے بھی بنائے۔ تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ خنزیر بھی انہی میں سے آ رہے ہیں، تو یہ تو بعد میں بنے ہیں۔ تو خنزیر کے حوالے سے تو آتا ہے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہے کہ جب جانوروں نے اس کے اندر پیشاب وغیرہ کرنا شروع کیا تو اب اس کا مسئلہ پیش آیا تو وہاں ایک خنزیر بنایا گیا جو ساری گندگی صاف کر گیا۔ یہ بھی تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو خنزیر تو پہلے سے بنا ہوا ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ بھی پریشان ہوتے ہوں کہ یہ خنزیر کہہ رہا ہے اس کی زبان ناپاک ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح نام لینے سے خنزیر کا زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہوتی ہو تو تقریباً 5 مرتبہ میرے علم کے مطابق یہ قرآن مجید کے اندر خنزیر کا لفظ آیا ہے۔ ایک یہ جو ابھی حوالہ دیا ہے، اور ایک اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تقریباً یہ آیہ مقدسہ 4 مقامات پر آئی ہے قرآن میں۔ تو کیا قرآن پڑھنے والے کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ تو اس طرح زبان ناپاک نہیں ہوتی، اور نہ ہی مچھلی کا گوشت کھانے سے پھر 40 دن پاک ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ویسے ہی ہماری بنائی ہوئی باتیں، ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ نسلاً بندر جو ہیں، جوڑا جوڑا جو اللہ نے ہر چیز کا پیدا کیا ہے وہاں سے چلے آ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں، وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اب یہ جو سلسلہ ان کے ساتھ بنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہفتے والے دن کے اندر، ہفتے والے دن میں جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اور تم اس نبی کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتے ہو، تو یہ نہ ہو کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہو۔ اب یہاں یہ جو ہیلا انہوں نے کیا، اس حوالے سے
تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ تو چلو یہود تھے، انہوں نے ایسا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا اس کو آپ نے سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا تم بھی یہود کی طرح ہیلے نہ کرنا، جس طرح یہود نے ہیلا کیا تھا اس طرح تم نہ کرنا کہ اللہ کے حرام کو حلال کر دو اور اللہ کے حلال کو حرام کر دو، ایسا نہ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر تو نہیں اس طرح کا سلسلہ، یہ شہروں میں ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ہوتا یہ ہے، انہیں تو ہفتے کا پورا دن پیش کیا گیا تھا عبادت کے لیے، اور ہمیں جمعے کا دن پیش کیا گیا ہے اور پورا نہیں۔ جب اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو، اللہ کی ذکر کی طرف آ جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو جب تک اذان اور خطبہ اور جماعت ہوتی ہے اس دوران جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں خرید و فروخت چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس دوران خرید و فروخت چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اور شہروں میں کہ ایک بڑی دکان ہے، اس کے اوپر تقریباً 6 ملازم کام کر رہے ہیں، 3 کو بھیج دیا کہ تم جاؤ جمعہ پڑھ کے آ جاؤ، جہاں پر 1 بجے جمعہ ہوتا ہے، وہ ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے گئے اور 3 جو تھے وہ دکان پر ابھی قائم ہیں اور کاروبار چل رہا ہے۔ جب وہ 1 والے جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو ان کو کہا اب تم بیٹھو اور یہ 3 جو ہیں تم جاؤ 2 بجے والا جمعہ پڑھ کے آؤ، کیونکہ شہروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے تو جمعہ اپنا اپنا پڑھ دیا، لیکن جو اللہ نے فرمایا بیع کو چھوڑ دو، بیع کو تو نہیں چھوڑا گیا، تو یہ ہیلا تو جاری ہے۔ اسی طرح جس پر جمعہ فرض ہے وہ کھیت کے اندر کام کر رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ دکان کے اندر ہی کاروبار ہوتا ہے، اگر کھیت کے اندر کام کر رہا ہے، گندم کی کٹائی کر رہا ہے، مکئی کی کٹائی کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے یا گھر میں ہے، فرمایا جب جمعے کی ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت کام کاج کو چھوڑ دو۔ تو جب ہم نہیں چھوڑتے تو گویا کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے میں ہیلا سے کام لیا جاتا ہے، اگٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ زبردستی کسی سے چند دنوں کے لیے نکاح پڑھوا لیتے ہیں اور پھر اس کو پابند بھی کرتے ہیں کہ 3 دنوں کے بعد تو نے اس کو طلاق دے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ نکاح واپسی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے جو ہیلا بیان کیا ہے وہ دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد آپ عورت کو رکھ سکتے ہیں وہ 2 مرتبہ ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اسی طرح آپ رجوع کر سکتے ہیں، طلاق بائن ہو گئی تو آپ تجدید نکاح کے ذریعے اس کو واپس لا سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اب کیا صورتحال ہے، 3 طلاقیں عورت کو ہو گئی، اس نے اپنی عدت 3 حیض 3 مہینے گزار دیے، اس کے بعد اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے کے ساتھ رجوع کر لے تو ایسا کرنا جائز ہے، یہ ہیلا قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں حلالہ ہوتا ہے، پھر حلالہ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، حدیث میں جن کو کرائے کے سانڈ کہا گیا ہے، تو اس کے ساتھ شادی کر، اتنے دن اس کو رکھ اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے تو طلاق دے دینا تو پھر میں نکاح کر لوں گا۔ تو اس طرح عورت کو ایک کھلونا بنا دیا جاتا ہے۔ تو جو صحیح طریقہ ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن ہم نے جو قرآن کے بیان کردہ طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں عمل کرتے، اس کے اندر بھی ہیلا تراشتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے ہیلے بازیاں کی تھی اسی طرح ہم نے بھی کی ہیں، ہمارے اندر بھی ایسا پایا جاتا ہے۔
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس امت میں سے، ساری امت تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، فرمایا یہ امت، میری امت بھی ان یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی ہو بہو، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے کسی سوراخ کے اندر انگلی ڈالی تھی تو یہ بھی ڈالے گی، اگر ان میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات سننے میں، دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہم برے کام کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، حرام سے نہیں بچتے ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر کتنی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وقت مقرر نہ کیا ہوتا تمہارے لیے تو کب کا تمہیں عذاب آ پہنچتا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان واقعات کو سن کر، پڑھ کر اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا، فجعلناہا، پس بنایا ہم نے اسے نکالن عبرت لما بین یدیہا، ان کے لیے جو موجود تھے، وما خلفہا، اور جو پچھلے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ فرمایا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم نے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے نصیحت بنایا، عبرت کا نشان بنایا کہ جو اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے۔ پہلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی اس کو عبرت بنا دیا۔ اب آخری بات وہ یہ کہ ہیلا جو ہے، ہیلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ ہیلا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی حکم کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے یا کوئی حکم کرنا ہے اللہ کے نام پر اور وہ اس قدر مشکل ہے کہ ہو نہیں اب سکتا تو اس کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے، نہ کہ اس کو زائل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب آزمائش آئی، بیوی بچے آپ سے بچھڑ گئے، ایک آپ کی بیوی جو تھی وہ صرف آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اس سے خدمت کے اندر یا کبھی اس کی کوئی حرکت حضرت ایوب علیہ السلام کو ناگوار گزری تو آپ نے اس سے فرمایا جب میں تندرست ہوں گا، میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب صحت یاب ہو گئے، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، ٹھیک ہو گئے، تو اب کوڑوں کی باری آ گئی اور آپ کی بیوی تھی بھی بڑی نیک۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو بھی پورا کرنا تھا اور اپنی اس نیک بندی جو ہے اس کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا، اے ایوب اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، یعنی یہ جو تنکے ہوتے ہیں جھاڑو جس طرح ہوتا ہے، اس طرح کے 100 تنکے بنا لو اور مٹھی میں ان کو پکڑ لو، فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ، اس کو مار دو اور قسم توڑنے والے نہ ہو، کہ جب آپ اس طرح 100 تنکے ان کو مار دیں گے تو جو آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا تو 100 تنکے لگ جائیں گے، وہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور یہ بھی بچ جائے گی۔ تو اس طرح کا جو ہیلا ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، نہ کہ اللہ کے حکم سے جان چھڑانے کے لیے۔ جو جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے اسی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا ارحم الراحمین یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، تلاوت قرآن مجید، نعت خوانی، قرآن پاک کا درس دیا گیا، یا اللہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا، حاضرین دور و نزدیک سے تشریف لائے، اس سارے عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، سننے سنانے کے اندر، یا اللہ بیان کرنے کے اندر کسی بھی طرح کی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس سارے عمل کا ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جمیع اولیاء کرام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، خاص بالخصوص اس سارے عمل کا ثواب شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کے زیر سایہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب خاص بالخصوص مسجد اور مدرسہ کے ساتھ جو قبرستان اور ان کے اندر مدفون افراد ہیں، یا اللہ سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ خاص بالخصوص صاحب مزار پیر سید فقیر اللہ شاہ نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ حاضرین محفل کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اس محلے علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یا اللہ جتنے بھی احباب فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کی قبر کی حشر کی تمام مشکل منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے امن و سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے احباب بھی اس درس کے اندر، اس محفل کے اندر شریک ہوئے ہیں، یا اللہ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے امن و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اگر بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگار ہیں تو رزق حلال کمانے، کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جنہوں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی و برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس مسجد اور جامعہ نشیہ قادریہ کے ساتھ جو بھی لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔